بحالت روزہ وقت مقرر کر دیا گیا، شہر سے افطار تک پابند کر دیا گیا، مت کھانا پینا، مگر رزق میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ جو کھانے پینے کی نعمتیں دسترخوان پر سال بھر نہیں میسر ہوتی، وہ تمام نعمتیں اس رمضان کے مہینے میں دسترخوانوں پر نظر آتی ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کی نعمتوں سے سجے دسترخوان مساجد میں، مدارس میں، دیگر مقامات پر، یہاں تک کہ سڑکوں چوراہوں پر لوگ افطاری کا انتظام لیے کھڑے منتظر نظر آتے ہیں کہ کوئی آئے ان کے پاس روزہ افطار کر لے۔ لوگ گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، اسپتالوں میں، جیل خانوں میں، وہاں جا کر افطاری کا انتظام ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سال بھر نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، جسے اللہ نے توفیق دی ہے، کہ اس کے دسترخوان پر کوئی روزہ افطار کرے۔ اس لیے رمضان میں روزہ رکھ کر اللہ نے روزے دار کا رزق بڑھا دیا۔ حرمین شریفین میں جا کر دیکھیں، جو تمام سال کبھی آپ کی طرف متوجہ ہونا پسند ہی نہیں کرتے، وہ اپنے دسترخوان پر آپ کو بٹھانے کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر روزہ افطار کرو۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے یا روزے کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، نہیں، اللہ مزید رزق میں وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ اگر کسی کا رزق روک دے تو وہ کون ہے جو رزق دے گا؟ سب کا رازق تو وہی رب تعالیٰ ہے۔ ہاں، اللہ اگر کسی کا رزق روک دے تو پھر میں ایک واقعہ جو عبرت سے معمور ہے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے تو آواز آئی، اے دانیال ذرا ٹھہریے، ہم آپ کو ایک نظارہ کرواتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہی آواز آئی، پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، اچانک دیکھا تو ایک گھر نظر آیا۔ آواز آئی، اس گھر میں داخل ہو جائیے۔ آپ فرماتے میں اندر گیا، دیکھا ایک بہترین تخت ہے جو یاقوت اور موتیوں سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اس تخت سے آواز آئی، اے دانیال اس طرف آئیے، نظارہ دکھاتے ہیں۔ میں اس تخت کی طرف بڑھا، جب اس تخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، سونے کا ایک بستر ہے، اور اس بستر سے عطر کی اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر ایک نوجوان مردہ دکھائی دیا، اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگشتری ہے، سر پر سونے کا تاج ہے اور کمر پر نہایت سبز رنگ کا تلوار لٹک رہی ہے۔ پھر آواز آئی، اے دانیال اس تلوار کو اٹھا کر دیکھیے، اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ تلوار اٹھائی تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ تلوار سمسام بن اوج بن انک بن عاد بن آدم کی ہے۔ آگے عبارت لکھی ہوئی تھی، میں نے 1700 سال یعنی 1700 سال کی عمر پائی، میں نے 12,000 لونڈیوں کو اپنی خدمت پر مامور رکھا، 40,000 شہر بنائے، 70,000 لشکروں کو شکست دی ہے۔ ہر لشکر کا علیحدہ سردار ہوتا اور ہر سردار کے ساتھ 12,000 جنگی فوجی ہوتے۔ اپنی طبیعت کے متعلق اس نے لکھا، میں داناؤں سے دور رہتا تھا، بے وقوفوں سے میری سنگت رہتی، میرے ساتھی ہوتے۔ ظلم و تشدد میرا وتیرہ تھا، عدل و انصاف کبھی قریب سے نہ گزرا۔
میرے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے کئی کھچر ہوا کرتے تھے، دنیا عالم کے بڑے بڑے شہنشاہ میرے تابع ہوتے ہیں، میرے کو مقابلے کی کوئی بادشاہ طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس پر میں نے ربوبیت کا دعویٰ کر لیا، لیکن ایک وقت آیا مجھے بھوک نے ستایا، میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا کہیں دستیاب نہ تھا، میں ایک روٹی کے عوض موتیوں کے 1000 بوریاں دینے کے لیے آمادہ تھا۔ جب سب کچھ دینے کے لیے آمادہ تھا مگر مٹھی بھر اناج مجھے نہ مل سکا، اور یوں بھوک کے ساتھ تڑپ تڑپ کر میں مر گیا۔ اے دنیا والو سنو، جو کچھ میرے پاس تھا شاید تمہارے پاس نہ ہو، میری موت سے عبرت پکڑو، سب کچھ دے کر جس نے میرا رزق چھین لیا وہ قادر مطلق سے ڈرو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، میری حالت سے عبرت پکڑو، خبردار دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا اور اتنی عبرتناک موت تک پہنچایا۔ میرے کسی عزیز نے، میری محبت کے دم بھرنے والے نے میرا حال نہ پوچھا، میرے اس حال سے عبرت حاصل کرو، میں عبرت کا نشان ہوں۔ حضرات، یہ ہے اس رازق کے رزق کی بات کہ اگر وہ کسی کا رزق روک لے اور وہ کسی کو رزق نہ دے تو پھر کون اسے رزق دے سکتا ہے؟ تاہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس مہینے کی تعظیم کرو، یہ بزرگ مہینہ ہے، اللہ نے اسے بزرگی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کی بزرگی اور مہینوں میں ایسے ہے جیسے اللہ کی بزرگی تمام مخلوق پر ہے۔ اس کی بزرگی بجا لانے سے مقصود امر بالمعروف بجا لائے اور نہی عن المنکر سے حتی الامکان بچے۔ حضرات محترم، یہ جو بزرگوں نے اپنی زندگی میں بھوک کو اپنایا، جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، تو آپ نے فرمایا بھوک اور ننگے بدن رہنے سے۔ تو بھوک سے مراد روزے کی حالت، کیونکہ آپ اکثر روزے سے رہتے ہیں، آپ کم و بیش اپنی زندگی میں اکثر روزے سے رہے، اور ننگے بدن رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ قیمتی پوشاکیں یا وہ قیمتی زرق برق لباس، شاہانہ زندگی نہیں، بلکہ ایک عاجزانہ فقیرانہ زندگی آپ نے اپنائی۔ اور عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ خدا کی قسم بھوک ہی کی بدولت لوگ پانی پر چلے، یعنی اللہ نے اس قصر نفسی کی وجہ سے، اس عاجزی انکساری کی وجہ سے اور بھوک سے مراد روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے تقوی و طہارت میں وہ کمال پیدا کیا کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور مشرق مغرب شمال جنوب جو اللہ نے ان کے لیے سمیٹ کر رکھ دی، یہ ان کے اسی تقوی کی بدولت ہے۔ اور روزے سے مقصود لعلکم تتقون ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور یہ بھوک جہاں ایک روحانی طور پر کامیابی اور قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے اور آخرت کی عظیم عزت کا یہ باعث ہے، وہاں آج کی سائنس جو اپنی تحقیقات کے زمرے میں بہت کچھ دعوے کرتی ہے، 2016 میں ایک جاپانی سائنسدان جسے نوبل پرائز دیا گیا تھا، اکرم یوسرا اشومی نام تھا اس کا، اس سائنسدان نے کہا میں نے کینسر کی ممکنہ دوائی کھوج لی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا دوائی کی تفصیل بتاؤ، تو اس سائنسدان نے کہا میں نے دوائی نہیں کھوج لی بلکہ کینسر سے ممکنہ بچاؤ کی تدبیر تلاش کر لی۔ جب اس کی تفصیل اس سے پوچھی گئی تو اس نے کہا جب ہم بھوکے رہتے ہیں
تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھوک محسوس کرتے ہیں۔ ایسی بھوک جس کا احساس غالب ہو اور اسے کھانا نہ پہنچے، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارا جسم ان زہریلے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل کی زبان میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اس سائنسدان نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے خلیوں سے اپنے جسم کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ بہترین حل ہے کہ بھوکا رہا جائے۔ بھوک کی وجہ سے ایسے خلیے مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا جو کی پرسنٹیج ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سائنسدان سے پوچھا گیا کہ بھوک کی مقدار کیا ہو، مطلب کتنا بھوکا رہا جائے، تو اس نے کہا سال بھر میں کم از کم 25 سے 30 دن اگر بھوکا رہا جائے تو پھر یہ خلیے پیدا نہ ہوں گے اور کینسر کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اور 24 گھنٹے میں کم سے کم 9 گھنٹے مسلسل بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی سے وہ زہریلے خلیوں کی جو کیفیت ہے، جو اسباب ہیں، وہ بھوک اسے کھا جاتی ہے، جس سے کینسر پیدا ہوتا ہے، تو وہ انسان کینسر سے بچ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اسلام میں سال بھر میں یہ 29-30 روزے جو ماہ رمضان میں فرض قرار دیے گئے، جس میں ہم 14-15 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں، موجودہ سائنس اپنی ترقی میں آج اس نتیجے پر پہنچی ہے، مگر ہمیں تو ہمارے دین اسلام نے اور پیغمبر دین نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ علاج تجویز کر کے دے دیا۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔